ہر للو پنجو ندا دے دے آپ پہ واجب ہے کہ دوڑتے جاؤ. آپ نے جو حدیث پیش کی علامہ صاحب ان کو نہیں دیکھ سکے, اور دوسرا ان کا جو اعلی سماعت کا مسئلہ ہے وہ بھی کمزور ہے کہ نماز جمعہ صرف امام علیہ السلام کا حق ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جی ہم نے آپ کو بتایا تھا سیکنڈ لاسٹ ویڈیوز میں جروار صاحب اور حسن اللہ یاری صاحب کا جو مناظرہ ہوا ہے. ابھی جمعہ نماز کے اوپر ان کا لاسٹ مناظرہ, ایک اور مناظرہ ہوا ہے. سب سے پہلے تو مناظرہ جب ہم نے دیکھا سنا اس کو سمجھا تو ان کے بیٹے نے ایک بات کا اعتراف کیا ہے, اور ہمیں بھی مناظرے کے درمیان یہ لگ رہا تھا کہ شاید جروار صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, استدلال ان تک پہنچ نہیں رہا, یا پھر کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, ان کے جو سماعت ہے وہ بھی ان کی ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو صحیح سمجھ نہیں رہا, باتوں کو صحیح ان تک پہنچ نہیں رہی. تو یہ ویڈیو دیکھتے ان کے بیٹے کی. آپ نے جو پہلے جو حدیث پیش کی علامہ صاحب ان کو نہیں دیکھ سکے, اور دوسرا ان کا جو اعلی سماعت کا مسئلہ ہے وہ بھی کمزور ہے. تو جو آپ نے مدعا پیش کی علامہ صاحب نے وہ پہلے سے کچھ کم سنا ہے, تو لہٰذا اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اور نشست رکھی جائے گی. اچھا تو جی یہ آپ نے ان کی باتیں سنی کہ ان کو جو ہے نا تھوڑا سماعت کا بھی مسئلہ ہے, ان کی ایج زیادہ ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو کرتے ہیں. وہ موجودہ جو ہے شیعہ علماء, اخباری علماء میں سے ان کا بہت بڑا نام آتا ہے, اور انہوں نے شیعہ قوم کی بڑی خدمت کی ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, ہمارے وہ سر کے تاج ہیں. اور دیکھیں جو دین کی باتیں ہیں وہ کچھ ہر بندے کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا, لیکن ہم جو باتوں کو سمجھے ہیں ہم آپ کو اینڈ میں بتائیں گے کہ ہم نے کیا رزلٹ نکالا ہے. رزلٹ تو پہلے ہی مناظرے میں ان کا نکل چکا تھا, لیکن ہم نے کہا کہ شاید کچھ اور بھی باتیں ہوں جہاں پر اللہ یاری صاحب مسٹیک پر ہوں, اور جروار صاحب جو ہے اخباری صاحب جو ہے وہ مسٹیک پر نہیں, وہ بلکہ وہ صحیح ہوں. لیکن دوسرے مناظرے میں بالکل واضح ہو چکا ہے کہ جمعہ نماز جو ہے یہ لوگ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. یہ ہم آپ کو اینڈ میں بتائیں گے. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. مناظرے کی جو سٹارٹنگ ہے, مناظرے کا جو استدلال ہے اللہ یاری صاحب کا وہ سنتے ہیں, جوہر صاحب کو بھی سنتے ہیں. بسم اللہ. لیکن کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ یہ خود بھی یہ جماعت مجتہدین سے یہ متاثر ہیں, تو وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں. تو ان کی جواب میں قرآن کی جو آیت ہے سورہ جمعہ میں, نماز جمعہ کے متعلق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب آپ کو ندا دیا جائے روز جمعہ, فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو تم جلدی سے جاؤ, تیز چلو, دوڑ کے جاؤ ذکر اللہ کی طرف, اور تجارت چھوڑ دو. اچھا, یہ ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ ہے, تم اس کی طرف جلدی چلے جاؤ. یہاں پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو بھی اذان ہوئی, جو بھی کسی مومن نے اذان دیا تو چلے جاؤ اس پہ شرکت کرو. جی اس بات کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب ندا دیا جائے, کس ندا کی بات ہو رہی ہے؟ ہر مسلمان ندا دے کہ میں نماز جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں بھائی اپنے محلے میں, تم آ جاؤ, سب پہ واجب ہے کہ ادھر آ جائے. اس سے مراد یہ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ جو واضح ہے اذا نودی, جو صحیح ندا دیا جائے, صحیح پکار ہو. وہ صحیح پکار کس کی ہو گئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے. کوئی دوسرا شخص پکار دے تو اس کی پکار نہیں ہوتی. کوئی عام مسلمان پکار دے, کوئی عام صحابہ کہیں کہہ دے کہ میں نماز جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں, اس کے پکار پہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ جانا ہی حرام ہے. کیونکہ ندا سے کس کی ندا مراد ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا مراد ہے. اور اس کے بعد یہ مقام ائمہ طاہرین علیہ السلام کیا, اور اس کے دلائل بہت زیادہ. اچھا, یہ قرآن کی روح سے, تو یہ قرآن کی روح سے انہوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کیا, جو کہ جروار صاحب کو شاید سماعت کا مسئلہ تھا, ان کی ایج زیادہ ہے. یہاں پر واضح ہے کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعوں کے لیے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے, بلکہ پوری امت کے لیے. لیکن اس بات کو شیعہ مانتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن اور اہل بیت کو فالو کریں گے. تو جب قرآن اور اہل بیت کو آپ فالو کرتے ہو تو پھر قرآن کی ہر بات اہل بیت کے لیے ہے. جب قرآن ندا دے رہا ہے کہ دوڑو, سارے کام چھوڑ دو,
تو وہ پھر جو ندا ہے وہ ندا کوئی بڑی ندا ہے. اچھا یہ بات جو ہے سمجھنا جو ہے اخباری شاید اس بات کو اور پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں، یا پھر اگر انڈیا کے اخباری کو یہ بات کی جائے تو وہ شاید اللہ یاری صاحب کی اطاعت کرے، یا پھر ہاں کیونکہ انسان کا دماغ الگ الگ کیٹیگریز پر سوچتا ہے. انسان کبھی بھی اجماع نہیں کر سکتے، 10 بندے ایک پوائنٹ پر کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے انسان کا میں یہ اختلافات پایا جاتا ہے انسان کی سوچ میں. تو یہاں پر سارے شیعہ کٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جمعہ نماز کو لے کر شیعہ اختلافات اور آپس میں لڑے اور الگ الگ پارٹیاں بن جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات کو سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو بھائی یہ جو ندا ہے یہ امام کی جانب سے ہوگی. آپ باقی جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں آپ کو چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ عید کی نماز اور جمعے کی نماز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ استدلال آپ نے سنا ہوگا. اچھا ابھی جو آپریٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور جوار صاحب کی جانب سے بھی کہ اللہ یاری صاحب نے قرآن سے ہمیں نہیں استدلال کیا، قرآن سے نہیں بتایا. تو حالانکہ انہوں نے قرآن سے بتایا، ویڈیو دوبارہ سنتے ہیں، بلکہ دوبارہ نہیں اور آگے کلپ دیکھتے ہیں. قرآن اور حدیث کی طرف بعد میں آئے نا، پہلے قرآن سے دعویٰ جو آپ نے کیا ہے اس کی دلیل ہاں میں بالکل میں سمجھ گیا ان کی بات. میں بس ایک تبصرہ کر رہا ہوں. جو میں نے ان سے سوال کیا انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا تھا نا. انہوں نے کہا تھا اگلے ہفتے لاؤں گا، انہوں نے کہا تھا اس کا میں حوالہ اگلے ہفتے لاؤں گا، انہوں نے وعدہ دیا تھا. ٹھیک ہے نا اس پہ سمر بھائی؟ آپ ہاں سمر بھائی انہوں نے خود کہا تھا حوالہ اگلے ہفتے. ہمیں حق بنتا ہے کہ حوالہ سے شروع میں طلب کریں، کیونکہ انہوں نے پچھلے ہفتے ادعا کیا تھا نا. آواز آپ کی میوٹ ہے بھائی، آواز اپنا کھول دیں. دیں گے سر. تو عرض یہی ہے کہ ہمارا عرض یہ ہے کہ آخر تک یہ نہیں دیں گے، آخر تک یہ نہیں دیں گے. یہ جو باتیں انہوں نے پچھلے ہفتے تک، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. کتاب محاسن میں کہ انہوں نے باتیں ادا کی نا کہ محاسن. دیکھیں انسان اگر کسی شخص کو غلط حکم بتاتا ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ پھر اس کی تصحیح کرے. یہ کہہ دے کہ مجھے غلطی ہو گئی تھی تاکہ لوگ باحذر ہو جائے نا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ محاسن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر انہوں نے حدیث کا ادعا کیا تھا کہ حدیث ایسی موجود ہے کہ 4-5 آدمی ہیں تو ایک آگے بڑھ کے ان کو نماز پڑھائے. الفاظ بھی وہ کسی جماعت عمریہ کی حدیث ہو گئی، ہماری حدیث نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ادعا کیا تھا صدوق کے متعلق. تو یہ سب ان کی باتیں غلط ہیں. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. کہتے ہیں قرآن سے میں نے استدلال کی، شاید ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے، میں اخباری نہیں ہوں لیکن عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے یہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ قرآن کے ظواہر سے احکام حلال و حرام پہ استدلال نہیں کیا جاتا. اس کے لیے ایک پورا باب ہے، کتاب وسائل الشیعہ میں. پہلی بات یہ ہے کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے قرآن سے ان کے منہج کے مطابق، کیونکہ یہ متاثر ہے مجتہدین سے، میں نے کہہ دیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہ کس ندا کی بات ہو رہی ہے؟ ہر للو پنجو ندا دے دے آپ پہ واجب ہے کہ دوڑتے جاؤ، یا یہ ندائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے؟ واضح بات. اس بات کو سمجھا جائے، یہ بات ایک بڑی پاورفل بات ہے، کیونکہ ہم معصوم کو فالو کرتے ہیں، ہم اخباری ہیں، ہم قرآن اور اہل بیت کو فالو کرتے ہیں. تو اس بات کو سمجھا جائے. بات ہے کہ ندائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ہر ندا کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ندا جو برحق ہو. ہر شخص ندا دے دے کہ میں محلے میں نماز بنا رہا ہوں، آپ پہ واجب ہے کہ دوڑتے جاؤ. یہ نہیں ہے بھائی. قرآن نے کب یہ بولا؟ اذا نودیا، ندائے حق ہو. ندائے حق امام علیہ السلام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں اس سے مراد اذان ہے، صرف جو بھی اذان دے دے بھائی، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہو جائے تو آپ پہ واجب ہے، وہ حدیث ہمیں دکھا دو. ٹھیک ہے نا. ظواہر سے اگر استدلال کرتا ہے تو ظواہر قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کے بغیر نماز آپ پڑھ سکتے، بلکہ ظاہر قرآن، اگر ہم آپ کے منہج پہ چلیں، ہم نے استدلال نہیں کرنا چاہتے ظواہر قرآن سے، لیکن آپ کے منہج کے مطابق، کیونکہ آپ ایک خطابی بات کرنا چاہتے ہیں عوام الناس کو متاثر کرنے کے، تو آپ کے منہج کے مطابق بات کریں کہ ندا سے مراد ندائے حق. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں نے عرض کیا، ان کو شاید متوجہ نہیں ہوئے ہمارے شیخ صاحب. دیکھیں اس زمانے میں جب اہل شیعہ صرف اہل حدیث تھے، اس زمانے میں جب کسی کے درمیان اختلاف ہی نہیں تھا کہ نماز جمعہ صرف امام علیہ السلام کا حق ہے اور اس کے نائب کا حق ہے، تو مسئلہ ختم ہے پھر. کیونکہ ایسے اجماع، وہ جو بھی بات آپ کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف سے آگاہ کرے وہ حجت ہوا کرتی ہے.
ٹھیک ہے نا. تو ہمارا عرض ہے یہ ایک بہت واضح دلیل ہے کہ نماز جمعہ کے لیے امام علیہ السلام کا حضور شرط ہے, کیونکہ یہ محدثین کا موقف ہے. میں نے جو کتاب مبسوط سے دکھایا ہے, کتاب خلاف سے دکھایا ہے شیخ طوسی رحمہ اللہ کی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ہم ایسے اجماع کو نہیں مانتے, کوئی بات نہیں, میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. میں نے حدیث دکھا دی جو واضح الدلالہ ہے کہ نماز جمعہ کا وجوب ہوتا ہی نہیں ہے, مگر یہ کہ امام علیہ السلام موجود ہوں, وہ میں نے حدیث واضح ہے, الفاظ اس کے وہ واضح ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اچھا اگلا حدیث واضح کر, وہ دکھا دیتا ہوں. اگلا حدیث جو واضح الدلالہ ہے اس مراد پر, وہ یہ ہے کتاب تہذیب میں نے دکھانے لگا تھا. یہ کتاب تہذیب الاحکام لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ, جز کون سا ہے؟ جز ثالث ہے. چیک کر ساما ہے پورا گل, پہلے قرآن پڑھے. جز ثالث صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 81, ملاحظہ کریں. عن حماد ابن عیسیٰ عن جعفر عن ابیہ عن علی علیہ الصلاۃ والسلام. حماد ابن عیسیٰ نے ہمارے آقا ہمارے سید مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے سردار امیر المؤمنین سید المسلمین علیہ السلام نے فرمایا اذا قدم الخلیفۃ مصر من الامصار, کسی اگر خلیفہ امام وقت کسی شہر میں پہنچ جائے, کسی بستی میں پہنچ جائے, جمع بالناس, وہ نماز جمعہ پڑھائے گا, لیس ذالک لأحد غیرہ, کسی اور کا حق نہیں ہے, یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو بیان کی ہے یہ مناظرے کے لیے بیان نہیں کیا. یہ حدیث جو امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی ہے یہ مناظرے, یہ شیعوں کے لیے عمل کے لیے بیان فرمایا کہ یہ خلیفہ کا حق ہے. خلیفہ کس خلیفے کی بات ہو رہی ہے؟ منصور دوانقی کی بات ہو رہی ہے, مروان ابن الحکم کی بات ہو رہی ہے, یا خلیفہ حق کی بات ہو رہی ہے؟ واضح بات ہے یہ خلیفہ حق کی بات ہے. اور یہ زمانے مبسوطیت ہونے کی بات, زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ امام علیہ السلام کی جب اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہوگی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کسی اور کا لیس لأحد غیر, کسی اور کا حق ہی نہیں ہے. مولوی جو ہے 6 سال قم میں پڑھ کے آ جاتا ہے, میں کہتا ہوں میں نماز جمعہ پڑھاتا ہوں کراچی میں. تو یہ کلپ آپ نے دیکھا, اگر آپ انصاف سے کام لیں, اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا ہے, تو یقیناً پھر اللہ یاری صاحب کا استدلال اور جو قرآن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے آپ کو سمجھنے میں بہت مدد دیں گی. اگر قرآن اور اہل بیت آپ ان دونوں کی باتوں کو فالو کرتے ہیں تو بھائی پھر اگر آپ اہل بیت کے شیعہ نہیں ہیں تو اپنے مرضی سے باتوں کو سمجھ کر چلیں گے تو پھر تو میرے حساب سے شیعہ جو ہے بکھرتے جائیں گے, ٹکڑوں میں ہوتے جائیں گے. تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا, اور ہمیں کوئی اختلافات نہیں ہیں ہمارے اخباری بھائیوں سے. جوار صاحب نے بہت اچھا مقدمہ لڑا ہے اور بڑی اچھی انہوں نے باتیں کہی ہیں. ہمارے وہ والد گرامی کی جگہ پر ہیں اور بہت انہوں نے شیعہ قوم کی خدمت کی ہے. لیکن اس بات کا ہمیں دکھ ہے کہ شیعہ آج وہ مخلص کی زندگی گزار رہے ہیں, غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں. آج ان کو سپورٹ نہیں کرتے, اختلافات کی وجہ سے شیعہ قوم ہی اس سے اختلافات کر رہی ہے کہ وہ اخباری ہیں. تو بہرحال اس بات کے اوپر بھی کس دن بات کریں گے, لیکن فی الحال مناظرے کے اوپر اگر بات کریں تو مناظرہ کا جو اینڈ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اینڈ یہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن اور اہل بیت کو ہم نے فالو کرنا ہے, اور قرآن اور اہل بیت کا جو حکم ہے ہم اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اینڈ میں کیا ہوا, اینڈ سنتے ہیں, بہت خوبصورت اینڈ ہوا. بسم اللہ. علامہ عبداللہ جرار صاحب, یہ ملت جعفریہ پاکستان سندھ کے لیے باعث فخر ہیں, آپ کے مفاخر سے ان پہ فخر کریں. جو نماز جمعہ کے مسئلے پر واضح ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا حق ہے. یہ شاید ہماری گفتگو کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکے. ہمارا یہی ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ان کا فرمائش بالکل کہ یہ مناظرہ جیت چکا ہے, بالکل صحیح ہے, یہ مناظرہ جیت چکا ہے, ہمیشہ جیتیں گے. ہم تو کبھی ان سے جیتنا ناممکن ہے, لیکن نماز جمعہ بہرحال حرام ہے.
ٹھیک ہے نا. اسی بات کو سمجھ کر ان کی جیت کا اعلان کریں کہ بھائی یہ جیت گئے, مناظر جیت گئے, لیکن نماز جمعہ کی حرمت ثابت ہو گئی ہے. دونوں جی ہم بھی راضی, یہ بھی راضی. ٹھیک ہے, آپ جیت گئے لیکن نماز جمعہ حرام ہے قبلہ. صحیح ہے. ایسے نہیں. اچھا, لاسٹ میں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ جروار صاحب جو ہے, علامہ جروار صاحب اور حسن اللہ یاری صاحب, ان دونوں میں سے کون اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور حدیث سے آپ کو قریب کر رہا ہے؟ ان دونوں میں سے کس کا استدلال جو ہے وہ مضبوط ہے؟ پھر آپ نے اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا ہے. میں بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہی بات صحیح ہے, لیکن اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ان کی محبت ہے ہمارے پاس, تو یقیناً ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے اور اپنے قائم آل محمد امام مہدی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رجوع کرنا ہے. یقیناً ہماری غیب میں وہ مدد فرماتے ہیں, ان کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے. تو یہ ویڈیوز کو ہم اختتام کرتے ہیں اس ویڈیوز کا, اور ہم علامہ جروار صاحب کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے فیملی کے لیے ہم دعا گو ہیں, حسن اللہ یاری صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں ان مسئلے مسائل کو سمجھنے کی اور شیعہ قوم میں آپس میں اتحاد کی جو ہے اللہ ہماری مدد فرمائے. اور آخر میں درود بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سلام یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اینڈ اسکرین میں پلے لسٹ سیکنڈ لاکھ ویڈیوز یہی